امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الجعفی البخاری ہے۔ آپ کی ولادت 194 ہجری میں بخارا کے مشہور شہر میں ہوئی۔ آپ کے والد اسماعیل بھی ایک بڑے محدث اور عالم دین تھے۔ جب امام بخاری صرف 2 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی، جو ایک بہت نیک اور صالح خاتون تھیں۔ بچپن میں ہی امام بخاری کو ایک عجیب مصیبت کا سامنا کرنا پڑا جب وہ اندھے ہو گئے۔ ان کی والدہ نے بہت دعائیں کیں اور رات دن اللہ کے حضور گڑ گڑاتی رہیں۔ ایک رات انہوں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، جنہوں نے انہیں بشارت دی کہ اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ جب صبح ہوئی تو واقعی امام بخاری کی بینائی لوٹ آئی۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی دعا کی برکت سے عطا فرمایا۔ امام بخاری بچپن سے ہی بہت ذہین اور تیز فہم تھے۔ 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور 11 سال کی عمر میں حدیث کی تعلیم شروع کر دی۔ 16 سال کی عمر میں وہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ حج کی ادائیگی کے بعد ان کی والدہ اور بھائی واپس بخارا چلے گئے، لیکن امام بخاری مکہ میں ہی رہ گئے تاکہ وہ علم حدیث حاصل کر سکیں۔ امام بخاری نے علم حدیث کے حصول کے لیے پوری اسلامی دنیا کا سفر کیا۔ انہوں نے مکہ، مدینہ، شام، مصر، بغداد، بصرہ، کوفہ، ہرات، نیشاپور اور دیگر بڑے بڑے شہروں کا سفر کیا۔ ان سفروں میں انہوں نے ہزاروں محدثین سے ملاقات کی اور ان سے احادیث سنی اور روایت کی۔ امام بخاری کی یادداشت بہت غیر معمولی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 6 لاکھ احادیث کو زبانی یاد کر لیا تھا۔ جب وہ کسی محدث سے حدیث سنتے تو فوری طور پر اسے یاد کر لیتے اور اس کی سند کو بھی حفظ کر لیتے۔ ایک مرتبہ بغداد میں ان کے علم اور حافظے کا امتحان لیا گیا۔ کچھ لوگوں نے 100 احادیث لیں اور ان کی اسناد کو بدل دیا، یعنی ایک حدیث کی سند دوسری حدیث پر لگا دی۔ پھر انہوں نے امام بخاری کے سامنے یہ غلط احادیث پیش کیں۔ امام بخاری نے ہر حدیث کو سن کر کہا کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ جب سارے لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے تو امام بخاری نے ایک ایک حدیث کی صحیح سند بیان کی اور بتایا کہ کس حدیث کی سند کہاں سے لی گئی تھی۔ اس واقعے سے سب لوگ ان کے علم اور حافظے کی بلندی سے واقف ہو گئے۔ امام بخاری نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ علم کی خدمت میں گزارا۔ وہ رات دن محنت کرتے اور احادیث کو جمع کرتے۔ ان کی محنت اور لگن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 16 سال تک سفر کیا اور ہزاروں محدثین سے ملاقات کی۔ صحیح بخاری کی تالیف اسلامی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے۔ امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث میں سے صرف 7,500 احادیث کو منتخب کیا، جن کی سند اور متن دونوں بالکل صحیح تھے۔ انہوں نے ہر حدیث کو قبول کرنے سے پہلے سخت معیار استعمال کیے۔ راوی کی ایمانداری، یادداشت اور سند کی مکمل زنجیر ان کے معیار کا حصہ تھے۔ امام بخاری صحیح بخاری کی تالیف سے پہلے ہر حدیث کے لیے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ جب انہیں اطمینان ہو جاتا تو وہ حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرتے۔ صحیح بخاری کی تکمیل میں انہیں 16 سال لگے۔ یہ کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے۔ امام بخاری نے اس کتاب کو مسجد نبوی اور کعبہ شریف میں بیٹھ کر مکمل کیا۔ صحیح بخاری میں احادیث کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے ایمان، علم، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد، نکاح، طلاق، خرید و فروخت اور دیگر۔ ہر باب میں متعلقہ احادیث جمع کی گئی ہیں جو اسلامی فقہ اور شریعت کے لیے بنیادی مآخذ ہیں۔ امام بخاری کی صحیح بخاری پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور علماء اسے بہت احترام سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ امام بخاری کی دیگر تصانیف میں التاریخ الکبیر، الادب المفرد اور خلق افعال العباد شامل ہیں۔ امام بخاری کی زندگی میں کئی آزمائشیں بھی آئیں۔ ایک وقت ایسا آیا جب بخارا کے حکمران خالد بن احمد الزہلی نے امام بخاری سے کہا کہ وہ اس کے گھر آ کر اس کے بچوں کو حدیث پڑھائیں۔ امام بخاری نے انکار کر دیا اور کہا کہ علم کے لیے خود آنا پڑتا ہے، علم کو لے جایا نہیں جاتا۔ اس جواب سے حکمران ناراض ہو گیا اور اس نے امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا۔ امام بخاری نے بخارا چھوڑ دیا اور سمرقند کے قریب خرتنگ نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا کر قیام کیا۔
وہاں انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس دعا کے بعد صرف 1 ماہ گزرا تھا کہ امام بخاری بیمار ہو گئے۔ عید الفطر کی رات میں 256 ہجری میں 60 سال کی عمر میں امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات پر پورے اسلامی جہان میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا تو قبر سے ایک خوشبو آ رہی تھی۔ امام بخاری کی قبر آج بھی سمرقند کے قریب موجود ہے اور زائرین وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں۔ امام بخاری کی زندگی ایک مثالی زندگی تھی جس میں علم، عبادت، تقوی، صبر اور اخلاص کی بہترین مثال تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ ان کی صحیح بخاری آج 1400 سال بعد بھی پوری دنیا میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ لاکھوں مسلمان ان کی جمع کی ہوئی احادیث سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ امام بخاری کا کارنامہ صرف احادیث جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایک ایسا معیار قائم کیا جس سے ہر حدیث کی صحت جانچی جا سکے۔ انہوں نے علم رجال یعنی راویوں کے حالات زندگی پر بھی بہت کام کیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون سا راوی قابل اعتماد ہے اور کون نہیں۔ امام بخاری کی شخصیت میں عاجزی، للہیت اور خدا خوفی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ دنیاوی مال و دولت کی طرف کوئی التفات نہیں کرتے تھے۔ ان کی ساری فکر اور کوشش صرف دین کی خدمت تھی۔ رات کو جب لوگ سوتے تھے تو وہ اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے اور اللہ سے دعا کرتے۔ امام بخاری کو اپنی زندگی میں بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی اور صبر سے کام لیا۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے محنت، لگن اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام بخاری نے دکھا دیا کہ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے تو اللہ اس کام کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور اسے صدیوں تک زندہ رکھتا ہے۔ آج دنیا بھر میں مسلمان امام بخاری کو ادب اور احترام سے یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کی صحیح بخاری ہر مسلمان گھر میں موجود ہے اور اسے بڑے احترام سے رکھا جاتا ہے۔ امام بخاری کی خدمات اسلام کے لیے ناقابل فراموش ہے اور قیامت تک مسلمان ان کے احسان مند رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین۔